وروا محمد عن ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، فتح القدیر جلد 1 صفحہ 350۔ جہاں صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز، فاسق کے پیچھے، وہاں ابن الحمام لکھتے ہیں وروا محمد عن ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ ان الصلاۃ خلف اہل الاہواء لا تجوز۔ اہل اہواء کہتے ہیں بدعتیوں کو۔ وروا محمد عن ابی حنیفہ و ابی یوسف ان الصلاۃ خلف اہل الاہواء اے المبتدع لا تجوز۔ اس ذرا سی بات کے لیے کتاب منگوائی، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عمل کا مسئلہ ہے، پختہ ہے۔ اس کو کہہ کے کہو یہ ہمارے تینوں اماموں کا متفق موقف ہے کہ بدعتی کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی۔ اور بھی انہوں نے حوالے نکالے، بدائع الصنائع جلد 1 صفحہ 387۔ لکھو حوالے، کیا یاد رکھو گے کہ ہم نے بھی کسی فقیہ سے تفسیر پڑھی۔ بدائع الصنائع جلد 1 صفحہ 387، الاختیار جلد 1 صفحہ 58، فتح القدیر جلد 1 صفحہ 305۔ ابھی کون سا بتایا؟ 305۔ یہ نسخے کا فرق ہو گیا، وہ پہلا نسخہ، یہ دوسرا ہے۔ اس کے ساتھ لکھے 350 کے ساتھ مصری، اور اس کے ساتھ لکھے مکتب نوری رضوی سکر، بریلیوں کے مکتبہ۔ محیط برہانی جلد 2 صفحہ 178، محیط برہانی 25 جلدوں میں۔ حلبی کبیر شرح منیا 443، رد المختار فتاوی شام جلد 2 صفحہ 299، تحتاوی علی المراقی صفحہ 303، النہر الفائق جلد 1 صفحہ 242، البحر الرائق جلد 1 صفحہ 611، فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 3، فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 3۔ یہ ہمایوں دوبارہ دیکھ لے، صفحہ 3 ممکن نہیں ہے۔ کتاب الامامت میں مسئلہ آئے گا، صفحہ 3 نہیں ہو سکتا، یہ چھپائی میں غلطی ہو گئی آپ کی۔ یہ فتاوی عالمگیری امامت میں نکالو، پھر لا کے دکھاؤ گا۔ عالمگیری میں ہے تو صحیح، لیکن امامت میں صفحہ 3 نہیں بنے گا نا، امامت تو بہت آگے ہے۔ اچھا جی، یہ ہے سورہ کاف کی تفسیر، الحمدللہ۔ اور آپ سو رہے ہیں، کتنے افسوس اور محرومی کی بات ہے، یہ ہم بھینسے کو بین بجا رہے ہیں۔ اس لیے تو پھر ہر جگہ نماز پڑھتے ہو، ہر جگہ نماز نہیں ہو سکتی، نماز مسلمان کے پیچھے ہوگی، اعتقادی بدعتی مسلمان نہیں ہے۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہمارے لوگ، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے بنائے اللہ کے علاوہ اور معبودان، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لائے اپنے اس عقیدے پر دلیل غالب، واضح غالب۔ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے، افترا علی اللہ کذبا، جو گڑے اللہ پر جھوٹ۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جبکہ تم نے بادشاہ اور ان کے لوگوں کو چھوڑا، آپس میں کہتے ہیں، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کو وہ پوچھتے تھے، إِلَّا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تفسیر پڑھنے والوں، یہ کیا آ گیا؟
کہ چھوڑا تم نے بادشاہ کو بھی اور اس قوم کو بھی، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ عقیدے اور مسلک کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے گا، یہ اصل بات۔ ہاں، کاش کہ آدمی آرام آرام سے چلے اور ہر بات کے فوائد بتائے۔ اور جب تم نے چھوڑ دیا ان لوگوں کو اور جن کو یہ پوچھتے ہیں، یعنی انہیں بھی اور ان کا مسلک بھی، الا اللہ، مگر ایک اللہ، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، پس بنا مانگو غار میں، کھول دے گا اللہ تمہارے لیے اپنی رحمتوں میں سے، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تیار کر دے گا تمہارے لیے اپنے کاموں میں آسانیاں۔ مرفق کو میں نے رفق سے لے لیا، رفق نرمی سے۔ آیات میں بشارت ہے کہ جنہوں نے توحید اور سنت کے لیے مقابلہ کیا، اللہ ان کی مدد کرے گا، ان مقابلہ میں بادشاہ اور فوج کیوں نہ ہو۔ تو ہم منتظر ہیں کہ جن نہتوں کو بادشاہت کے غرور میں، فوج کے نشے میں تہ تیخ کیا گیا، ان کا رب ان کو کب پکڑ رہا ہے۔